الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جیسا کہ آپ احباب کے بخوبی علم میں ہے کہ سابقہ جمعہ میں ہی اعلان کیا گیا تھا کہ ہم انشاءاللہ کچھ وظائف جو ہیں وہ بھی بیان کریں گے، اور مزید وظائف کیوں استعمال ہوتے ہیں، ان کی دین اسلام میں حیثیت کیا ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ آج کا ہمارا جمعہ ہوگا۔ والحمدللہ ہمارے ایک دوست جو ہیں یہ بھائی حمدان نے یہ تیار کر کے دعائیں میں نے جو ان کو بھیجی تھیں وہ انہوں نے پیپر تیار کر لیا ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ باہر مل بھی جائے گا۔ جس کو نہ مل سکے وہ ان سے دوبارہ رابطہ کر کے لے بھی سکتا ہے۔ اس میں مختلف دعائیں ہیں، ویسے تو بے بہا دعائیں ہیں، لیکن ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ جمعہ ہوتا ہے نا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جمعے کے خطبے کا، اور جو لوگ الحمدللہ ریگولر جمعہ پڑھتے ہیں، اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ مردہ نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے ایک جمعے میں 45 منٹ میں ہم کسی بھی ٹاپک کو مکمل احاطہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم یاد دہانیاں کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں یاد رہتا ہے کہ زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے، کبھی ہمیں یاد رہتا ہے یار قبر کو بھی یاد کرنا ہے، کبھی ہمیں یاد رہتا ہے شرک سے بچنا ہے، کبھی ہمیں یاد آتا ہے بدعات جو ہیں وہ ان سے ہم نے بچنا ہے، کبھی ہمیں آتا ہے کہ نماز کی پابندی کتنی اہم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دراصل جمعہ جو ہے یہ ایک کہہ لیں کہ ٹیوننگ ہوتی ہے، جس طرح موبائل چینج ہوتا ہے نا گاڑی کا، تو وہ پرانا نکل جاتا ہے۔ تو یہ ایک ہفتہ جو آپ سنتے ہیں، یہ 45 منٹ کی جو سپیچ ہوتی ہے جو آپ سنتے ہیں نا، دراصل یہ آپ کو فریش رکھتی ہے، دین کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے۔ اس لیے آج کی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں وظائف کو جگہ دینی چاہیے، ذکر و اذکار کو ہمیں اپنی زندگی میں جگہ دینی چاہیے۔ کیوں جگہ دینی چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ شیطان انسان کے اوپر اس وقت بہت تیزی سے حملہ آور ہو جاتا ہے
جب انسان یا تو بہت زیادہ خوشی میں ہوتا ہے یا بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے۔ بہت زیادہ خوشی میں بھی انسان حواس باختہ ہو کر تو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں لگ جاتا ہے، جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر کتنے لوگ جو ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں۔ وہ موقع ایسا خوشی کا ہوتا ہے کہ اس وقت اب نہ کسی کو سمجھایا بھی نہیں جا سکتا اور نہ ہی وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت کسی کو سمجھ آئے، تو بہت سے کام غلط ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح غم جب شدید آتا ہے یا کوئی پریشانی یا تکلیف آتی ہے، تب بھی انسان سے شیطان جو ہے وہ بہت سے غلط کام کروا لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ نوجوانوں کو جب کوئی محبت میں ناکامی ہوتی ہے تو وہ پتہ لگتا ہے جی اس نے سگریٹ پینا شروع کر دیا، اس پتہ لگتا ہے جی شراب پی رہا ہے۔ کیوں شراب پی رہا ہے؟ جی وہ ناکام ہو گیا، بس وہ جس سے شادی کرنا چاہتا تھا نا وہ نہیں ملی، لہذا نشے پہ لگ گیا۔ ایسے اشعار بھی شعراء نے بہت سے بنائے ہیں کہ جن سے یہ تاثر معاشرے میں ملتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کسی امتحان میں سخت ناکامی ہوئی یا کسی مقصد میں ناکامی ہوئی تو بچے نے وہ اپنے سر پہ اتنا سوار کیا کہ وہ اپنا آگے سے جو ہے اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکا۔ یا اب تو اس حد تک بھی کیسز سامنے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساروں کے بچوں کی حفاظت فرمائے، کہ بچے جو ہیں ٹین ایجر یا 25 سال کے قریب وہ کسی شدید غم کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ خودکشی کر لینا، یہ نشے کے اوپر لگ جانا، یہ میوزک سننا شروع کر دینا اور اپنے آپ کو مزید ہلاکت کی طرف ڈال لینا، اپنے آپ کو مزید تکلیف میں ڈال لینا، یہ دراصل غم، دکھ اور پریشانی کے موقع کے اوپر شیطان کے وہ ہتھیار ہیں جن کو استعمال کر کے وہ انسان کو راہ راست سے ہٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ اتنا ہٹا دیتا ہے کہ انسان خود ایک حرام موت تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو زندہ رکھیں، اپنے دل کو اللہ رب العزت کی یاد سے جو ہے وہ معمور رکھیں، تاکہ کبھی بھی اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی تکلیف آئے یا کوئی بہت زیادہ خوشی آئے تو ہم اپنے، جسے کہتے ہیں نا پنجابی، آپے تو باہر ہونا، تو ہم آپے سے باہر نہ ہو جائیں، ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلی بات یہ رکھیں کہ وظائف کی حیثیت کیا ہے، کیونکہ آج کل اس وظائف کو لے کر بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کیا جا رہا ہے، بہت سے لوگ جو ہیں ان کو غلط راستوں کے اوپر بھی ڈالا جا رہا ہے، اور ان وظائف کے ہی ذریعے سے ایک دکانداری جو ہے اس کا سلسلہ بھی بن گیا۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ کوئی بھی قرآنی آیت، قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو آپ اپنے کسی بھی جائز مقصد کے لیے ایک سے زائد مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، وہ علاج روحانی ہو یا جسمانی ہو، کسی بھی علاج کے لیے، کسی بھی ضرورت کے لیے آپ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی عالم دین کسی بھی آیت کے ترجمے کے اعتبار سے یا اپنے تجربے کے اعتبار سے آپ کو یہ کہتا ہے، آپ کسی آدمی کے پاس، عالم کے پاس جاتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، وہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ مجھے یہ شکوہ ہے یا مجھے کاروبار کا مسئلہ ہے، مجھے کاروبار میں جو ہے وہ پریشانی کا سامنا، تو وہ آپ کو مثلاً وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھئی آپ کو کاروبار میں پریشانی ہے، آپ سورۃ القریش جو ہے لیلاف قریش، آپ یہ سورت جو ہے روزانہ پڑھا کریں، 100 مرتبہ پڑھا کریں اور پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کریں، اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس نے ایک مشورہ دیا ہے آپ کو، یہ اس نے آپ کو قرآن کی ایک سورت یا قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر اللہ رب العزت سے اپنی اس حاجت، اپنی ضرورت کو پورا کروانے کے لیے ایک مشورہ دیا ہے۔ تو اگر کوئی بھی عالم دین قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو کسی بھی جائز مقصد کے حصول کے لیے پڑھنے کا مشورہ دیتا ہے تو اس کے مشورے پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، دلیل اس کی کیا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن جس کو ہم نے نازل کیا ہے یہ اس میں شفا ہے اور رحمت ہے یہ ایمان والوں کے لیے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ شفا ہے۔ اب یہ قرآن ہماری روحانی اعتبار سے تو شفا ہے ہی،
کہ ہدل للناس، یہ ہمیں ہدایت دیتا ہے، یہ ہمیں اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے، یہ ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، یہ ہمیں اطاعت سکھاتا ہے، اللہ کے احکامات، یہ روحانی اعتبار سے تو ہمارے لیے، لیکن یہ جسمانی اعتبار سے بھی ہمارے لیے شفا ہے۔ اس کی میں 2 مثالیں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ قرآن جو ہے اس کو کسی بیماری کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کو اپنی کسی بھی مرض کی شفا کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس کی واضح طور پہ دلیل ہمیں حدیث کے اندر 2 دلائل ملتے ہیں، ایک قرآن کا ملتا ہے اور دوسرا ذکر و اذکار کا ملتا ہے۔ قرآن کی دلیل وہ مشہور واقعہ کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک قبیلے کے سردار کو ایک زہریلے جانور نے ڈس لیا تھا تو انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کیا تھا اور اس کو اللہ رب العزت نے شفا عطا فرما دی۔ اسی مناسبت، اور جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی، اسی لیے سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ الشفا بھی رکھا گیا ہے کہ اس سورت میں شفا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی بھی آپ اپنی بیماری کے لیے سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے ہیں یا کسی کے اوپر دم کرتے ہیں یا ویسے اس کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں تو یہ جسمانی ہماری بیماریوں کے لیے بھی قرآن جو ہے کیا ہے؟ شفا ہے، اور ہماری روحانی بیماریوں کے لیے تو یہ شفا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ذکر و اذکار ہیں یہ ہماری جسمانی تقویت کا باعث بھی ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ یہ صرف ہماری روح نہیں بلکہ جسمانی طور پر اعصاب کی مضبوطی، اپنے قوت کے لیے، اپنے فیصلوں میں جو ہے وہ مضبوطی پیدا کرنے کے لیے جسمانی اعتبار سے یہ ذکر و اذکار جو ہیں یہ ہمیں تقویت بخشتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دیکھتا تھا کہ آپ کثرت سے استغفار بہت کرتے تھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کثرت سے استغفار، اللہ سے بخشش طلب کرنا، کثرت سے استغفار کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا تھا کہ اس کثرت استغفار کی وجہ سے امام ابن تیمیہ کو اللہ رب العزت نے جسمانی قوت اتنی دی تھی کہ آپ اتنی زیادہ کتابیں لکھ لیتے تھے، اتنے زیادہ اوراق لکھ لیتے تھے کہ عام آدمی شاید آپ جتنا ایک دن میں لکھ لیتے تھے عام آدمی شاید ایک ہفتے میں بھی نہ لکھ سکتا ہو۔ اور یہ واقعی ان کی زندگی کے جو کتب ہیں ان کی اور ان کی زندگی کے جو ایام ہیں ان کی مناسبت سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی۔ ایک اکیلا فتاوی ابن تیمیہ جو ہے وہ تقریباً اس وقت ایک اتنی موٹی جلد بنتی ہے اور 36 جلدوں کے اندر وہ کتاب جو ہے وہ اتنی بڑی موجود ہے جو کہ ہاتھ سے لکھا جب انسان تصور کرے کہ نہ بال پوائنٹ، نہ کوئی انک، نہ کوئی ٹائپنگ، کچھ نہیں، قلم سے لگانا اور وہ لکھنا، تو واقعی انسان حیران ہوتا ہے۔ اور اس کی جو مسنون دلیل ہمیں ملتی ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ روایت ہے کہ جب وہ اپنی جسمانی تھکاوٹ کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس چیز کا مطالبہ کرنے کے لیے آتی ہیں کہ مجھے گھر کے کام کاج کی وجہ سے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، آپ مجھے کوئی غلام جو ہے عنایت کر دیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جسمانی تقویت کے لیے سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، یہ 3 تسبیحات جو ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سکھائی تھی۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو یہ ذکر و اذکار ہیں یا یہ جو قرآنی آیات ہیں یا یہ جو بھی وظائف انسان کرتا ہے یا جو دعائیں ذکر و اذکار کے طور پر انسان کثرت سے جو ہے وہ پڑھتا ہے، یہ ہمیں روحانی اعتبار سے بھی فائدہ دیتی ہیں، یہ ہمیں جسمانی اعتبار سے بھی فائدہ دیتی ہیں، اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کا، ان وظائف کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں جو خرابی والی بات ہے وہ کیا ہے؟ خرابی والی بات یہ ہے، یہ تو 2 باتیں ہیں جن کی دلیل میں نے آپ کو قرآن سے بھی دے دی، حدیث سے بھی دے دی، دلیل سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ عمل بالکل درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اور چیزوں کو ساتھ جوڑ کر لوگوں کو راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ فلاں دعا جو ہے وہ آپ نے پڑھنی تو ہے لیکن آپ نے ساتھ کیا کرنا ہے جی، آپ نے چاند کی 13ویں کو رات کے 11 بجے فلاں درخت کے نیچے بیٹھ کے کرنی، یہ کیا ہے؟
یہ صرف ایک ٹیوا ہے جس کی قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ملتی، صرف ایک متاثر کرنے کے لیے کہ جی میں بڑا پہنچا ہوا ہوں۔ اسی طرح پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو کلپ سن رہا تھا کسی صاحب کا، انہوں نے کہا جی آپ اپنے جب ناخن کاٹیں تو ناخن کاٹ کر ان کو سفید ٹیشو پیپر کے اندر یا سفید کاغذ کے اندر لپیٹ کے اور یہ ذہن میں سوچیں کہ ان کو یہ میت ہیں اور ان کو کفن دیا گیا ہے اور ان کو دفن کر دیں، اور دفن کرتے ہوئے پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھیں دفن کریں، لہذا کیا ہوگا آپ کی کوئی بھی پرانی سے پرانی بیماری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ طریقے ہیں جو انسانوں کے آہستہ آہستہ اذہان کو اللہ سے دور کر کے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ شاید میرا کوئی نقصان اسی چاند کی چاندنی کی وجہ سے ہو رہا تھا، شاید ان ناخنوں کی وجہ سے ہی میں بیمار پڑا رہتا تھا، مجھے نقصان ہوتا تھا۔ یہ اس طرح کے عقائد پھر آہستہ آہستہ انسان بنا لیتا ہے جو اس کو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کم کر دیتے ہیں، اور دیگر جو ہے وہ پھر کالی پٹیاں لگانی پڑتی ہیں کاروں کے ساتھ، اور جوتے جو ہے وہ لٹکانے پڑتے۔ تو یاد رکھ لیجئے وظائف غلط نہیں ہے، قرآنی آیات کا پڑھنا غلط نہیں ہے، ذکر و اذکار غلط نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ جو ہیلے بہانے ساتھ اٹیچ کر دیے جاتے ہیں، وہ دھوئیں دینا، وہ جی فلاں کرنا، وہ آنڈے پھینکنا، وہ چاول پھینکنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہ ہندوانہ خرافات۔ اس لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ البتہ اگر آپ مطالعہ کریں تو میں جب یہ اس پر تیاری کر رہا تھا تو واقعتاً زندگی کا شاید کوئی ایسا شعبہ ہے زندگی ہو جس کے متعلق ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی دعا نہ ملتی ہو، شاید ہی زندگی کا کوئی ایسا، ورنہ ممکن نہیں ہے، لیکن کمزور ایمانی اور کم علمی کی وجہ سے ہم لوگ دیگر جو ہے وہ بابوں کی طرف بھاگتے۔ اور جب میں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا ان جعلی بابوں پیروں پر، تو میں نے اس وقت بھی شاید یہ بات ذکر کی تھی کہ اگر آپ مشاہدہ کر کے دیکھیں گے نا تو یہ جتنے بھی جعلی عامل بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا پسندیدہ گاہک جو ہے، ان کا فیورٹ گاہک جو ہے وہ دو لوگ ہوتے ہیں، دو افراد، مردوں میں الگ ہوتے ہیں، عورتوں میں جن کو یہ خوب لوٹتے ہیں۔ مردوں میں وہ شخص جو کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہو اور اس کا رشتہ نہ ہوتا ہو وہاں پر، ان کے پاس وہ آ جائے، یہ ان کا بہترین لقمہ ہوتے ہیں، خوب اس کو لوٹتے ہیں، اس کو ایسے ایسے طریقے بتاتے ہیں، وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک یہ، اور عورتوں میں اگر بہو ساس کے خلاف یا ساس بہو کے خلاف ان کے پاس آ جائے تو یہ ان کے لیے بہترین گاہک کا کام دیتے ہیں، یہ اس کو خوب لوٹتے ہیں۔ تو ہم لوگ یہ سب خرافات میں اس لیے جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور ان جعلی عاملین اور یہ ایمان لوٹنے والے اور پیسہ لوٹنے والے لوگوں میں ہم اس لیے پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں سے آگاہ نہیں ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں، یہ تو تمہیدی گفتگو تھی۔ سب سے پہلے جو بات میں آپ کے ساتھ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ سب سے پہلا نمبر میں نے اس کو اس لیے دیا کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ سردیوں کی راتوں میں اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ سردیوں کی راتوں میں اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کے وقت سوتا ہے اور اچانک اس کو جاگ آ جاتی ہے، آپ نے محسوس کیا ہوگا راتیں لمبی ہیں، رات میں ایک آدھ دفعہ سردی میں جاگ ضرور آتی ہے، سردیوں کی راتوں میں ایک آدھ دفعہ انسان کو 2 بجے 3 بجے، اگر کوئی ذرا جلدی 10-11 بجے سوتا ہے تو اس کو ایک آدھ دفعہ اس کو رات کو جاگ ضرور آ جاتی، وہ ضرور بیدار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان رات کو سویا اور اچانک اس کی نیند بیدار ہوئی تو اگر وہ اس وقت یہ دعا پڑھ کر اللہ رب العزت سے کوئی بھی چیز مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ بلکہ آگے فرمایا اگر وضو کر کے نماز پڑھی جائے تو وہ نماز قبول ہوتی ہے۔ یعنی یہ اگلا سٹیپ ہے کہ اس سے بھی اگر کوئی آگے چلا جائے، وہ ہمت کر کے اٹھے اور اٹھ کر نماز پڑھے اللہ رب العزت کے ہاں، تو وہ نماز بڑی ہی مقبول نماز ہے۔
اب یہ چھوٹی سی دعا ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو مل بھی جائے گی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی. یہ اتنی سی دعا ہے. یاد نہیں کر سکتے تو اپنے سرہانے رکھ لیں، اپنے سرہانے رکھ لیں کہ رات کو جب بھی آپ بیدار ہوں تو یہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کر دیں. لیکن یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے، یہ اللہ کبھی بھی اپنے مومن بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا. میں نے اس پہ پورا 3 جمعے پڑھائے ہوئے مجھے یاد ہے. لیکن یقین جتنا کامل ہوگا دعا کی قبولیت اتنی ہی مؤثر اور اتنی نظر آنے والی ہوگی. اس لیے یقین کامل کے ساتھ یہ جو ہم عمل کرنے جا رہے ہیں. اور امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان ذکر و اذکار کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات بیان کی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ جتنے بھی ذکر و اذکار اور فضائل ہیں شاید کہ ہر انسان ہر وقت ان کے اوپر عمل نہیں کر سکتا. ظاہر اتنی دعائیں ہیں، ہر وقت تو ہر وقت عمل نہیں کر سکتا نا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب بھی انسان کو کسی دعا کے بارے میں علم ہو تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لے اس کو، کم از کم، تاکہ ایک مرتبہ اس کو وہ فضیلت جو ہے وہ ضرور حاصل ہو جائے. آگے آئیے، یہ اگلی جو دعا ہے بہت ہی پیاری اور بہت ہی فضیلت کی حامل دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیں ہمیں جادو کا ہر بندے کو ذرا سا کچھ ہو جائے نا وہ کہتا ہے فلاں کسی نے کچھ کیتا ہے، کسی نے کچھ کیتا ہے. یہ خواتین کو تو یہ بہت زیادہ مرض ہے کہ انہیں ہلکا سا بھی کوئی معاملہ ڈاؤن ہوتا نظر آئے، بچہ ادھر جاتا نظر آئے، کوئی چوٹ بھی لگ جائے، وہ کہتے ہیں یہاں نظر لگ گئی ہے، یہاں کسی نے ساڑھے تو کوئی ٹونا کرتا ہے، یہاں اس پہ کوئی سایہ ہے. ہو ہی نہیں سکتا. جو بندہ یہ دعا پڑھ لے اس کے اوپر یہ عمل جو میں اب بتانے لگا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحیح مسلم کی روایت. جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے نہ اس کے اوپر کوئی جادو اثر کر سکتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی شیطان اثر کر سکتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی یہ جو جن کہتے ہیں سایہ ہو گیا، جن داخل ہو گیا، کوئی ایسا عمل اس کے اوپر اثر نہیں کر سکتا. اگر کوئی بندہ یہ دعا پڑھ لے اور اس کے ساتھ ساتھ فضیلت جو ملے گی وہ الگ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ، چھوٹی سی دعا ہے، 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے اللہ رب العزت اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. اس کے لیے 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، 100 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں. اور اس پورا دن وہ شیطان کے ہر قسم کے حملے سے محفوظ رہتا ہے. اس کے اوپر کوئی شیطان، یہ جادو جو ہے یہ بھی شیطان ہی کرتا ہے، یہ شیطانی عمل ہے. یہ جنات جو انسانوں کو تنگ کرتے ہیں شیطان جنات ہوتے ہیں، مسلمان دن تو نہیں تنگ کرتا نا، یہ شیاطین. تو میں اس میں مزید یہ اضافہ کر دیتا ہوں قرآن مجید کی آیت کے ساتھ کہ جب ہم شیطان کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید شیطان صرف وہی جن شیطان جادو کرنے والے نہیں، بلکہ سورۃ الناس ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں من الجنتی والناس، شیطان جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی. میں سمجھتا ہوں جو بندہ یہ وظیفہ خلوص نیت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اسے انسانی شیطانوں سے بھی محفوظ فرما لے گا. ہمیں کتنا ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے کوئی غلط دوست نہ بن جائیں، ہمیں کوئی بندہ جو ہے وہ غلط نہ ٹکر جائے، میرے بچے کو کوئی گمراہ نہ کر دے، ہوتا ہے نا اس بات کا خدشہ. ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ وظیفہ سنائیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میرا خیال ہے میرے پڑھتے پڑھتے ہی آپ کو یاد ہو گیا ہو، اتنا آسان ہے. جو بندہ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے وہ اس کو یہ ثواب بھی ملتا ہے اور شیطان کے ہر قسم کے حملے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو سچا فرمان ہے، جو جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ رب العزت نے ہمیں ضمانت دی ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ وہ شیطان سے محفوظ رہے گا. بیماریاں یقیناً ہر ایک کے ساتھ اب جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے.
لیکن بیماریوں سے ہر ایک کا سامنا ہے. یہ دعا جو ہے یہ بیماروں کو شفا کے لیے ہے. اور بڑے پیارے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے, فرمایا جو مسلمان بندہ کسی ایسے مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے کہ اس کے موت کا فیصلہ نہیں ہو چکا, تو 7 مرتبہ وہ یہ دعا پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس مریض کو شفا عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ دعا پڑھ کے آپ اپنے کسی بھی مریض کو اس کے لیے دعا کریں اور اس کو یہ دعا پڑھ کے دم کریں, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ ہوتا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. جب کسی مریض کے پاس جائیں یا اپنے گھر میں کوئی مریض ہے, کوئی بیماری ہے, اسباب اپنی جگہ اختیار کرنے. یہ سارے وظائف جو میں بتا رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسباب چھوڑ دیں, نہیں, اسباب اپنی جگہ اختیار کرنے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وظائف کرنے ہیں. انشاءاللہ ان کے نمایاں اثرات جو ہیں وہ آپ اپنی زندگیوں میں محفوظ کر لیں. آگے آئیے, یہ بھی بڑا ہے میں, کیونکہ کوئی نہ کوئی چپکلش, کوئی نہ کوئی ناراضگی تو ہو ہی جاتی ہے, اور میاں بیوی کے درمیان بھی جو ہے وہ ہو جاتی ہے, باپ بیٹے میں, بہن بھائی میں بہت ناراضگیاں ہیں, دوستوں میں. تو جو بندہ اپنے کسی ناراض شخص کو منانا چاہتا ہے, جو آپ کی شادی میں نہیں آ رہا, کوئی پھوپھا, کوئی چاچا, کوئی تایا, کوئی خالہ, شادی پہ موقع ملتا ہے نا بھی بتانے کا کہ میرا بھی آخر کوئی رشتہ ہے تمہارے ساتھ, اب پتہ لگے گا, ذرا مجھے منانے. تو یہ دعا پڑھیں. یہ دعا دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے اور دلوں سے نفرت کو دور کرنے کے لیے یہ دعا ہے. اللہم الف بین قلوبنا. میں کہتا ہوں جب میں یہ دعائیں پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ واقعی جو خوبصورت الفاظ مانگنے کے, اللہ سے مانگنے کے لیے الفاظ کا خوبصورت چناؤ بھی تو ہونا چاہیے نا. خوبصورت چناؤ ہو تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ جو الفاظ کا خوبصورت چناؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا وہ کوئی اور کیسے کر سکتا ہے. اتنا پیارا الفاظ کا چناؤ ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کی دعاؤں کو قبول کرنا. اللہم الف بین قلوبنا, اے اللہ ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا فرما دے. وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا, اے اللہ ہمارے درمیان معاملات کے اندر درستگی پیدا فرما دے. پتہ نہیں کس کی وجہ سے معاملہ بگڑا ہوا ہے, ہو سکتا ہے میں اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہوں, میں غلط ہوں, وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے, وہ غلط. اللہ جو بھی بگڑا تگڑا ہے, جو بھی الجھے ہوئے ہیں, یہ ڈور جو پنہ الجھ گیا ہے نا, اے اللہ اصلح ذات بیننا, ہمارے معاملات کو تو درست فرما دے. واہدینا سبل السلام, اور ہماری رہنمائی کر دے سلامتی کے راستے کی طرف. ہماری یہ صلح بھی ہو, ہمارے معاملات بھی جو ہے وہ حل ہو جائیں اور ہم دونوں سلامتی کی طرف چلے جائیں. وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, اور اے اللہ ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آ. وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, اے اللہ ہمیں نجات دے, ہمیں نکال کے لے آ اندھیروں سے إِلَى النُّورِ, روشنی کی طرف. یہ نقطے کی ایک بات میں آپ کو یہاں ذکر کروں. آپ جب بھی قرآن مجید پڑھیں گے نا تو ظلم کی جمع آتی ہے ظلمات. ظلمات جمع آئے گا لیکن نور کبھی جمع نہیں آئے گا. یہاں بھی یہ کہا ہمیں اندھیروں سے نکال کے لیا الی النور, کس کی طرف؟ روشنی کی طرف. روشنیوں کی طرف نہیں, روشنی اندھیروں سے نکال اور لے کس کی طرف جا؟ روشنی کی. یہ نہیں کہا کہ اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جا, یہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اندھیرے تو بہت سے ہیں, اندھیرے یعنی گمراہیاں, گمراہیاں تو بہت سی ہیں, لیکن روشنی صرف اور صرف اللہ رب العزت کا دین ایک ہے. ان الدین عند اللہ, روشنی صرف ایک ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اللہ کا دین, روشنی ایک ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور پھر فرمایا وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, اور مجھے دیکھیں انسان کے گناہ جو ہیں ظاہر ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. پھر اسی دعا میں ہم اللہ رب العزت سے یہ مانتے ہیں اللہ مجھے وہ بے حیائیاں, وہ برے کام, وہ فواحش جو چاہے میں ظاہراً
ظاہرن کرنے والے ہوں یا چھپ کر کرنے والے ہوں، مجھے ان سے بچا لینا، مجھے ان سے بچا۔ وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا۔ کتنا نقطے کی بات اندازہ لگائیے کہ عام طور پہ یہ لڑائی جھگڑے کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ غلط باتیں سننے کی وجہ سے۔ چغلی غیبت سنتا ہے نا انسان تو ہی لڑائی جھگڑے اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، زبان سے غلط باتیں نکلتی ہیں تو ہی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور دل میں میل آ جاتی ہے۔ ہم اللہ سے بالترتیب کیسے پیارے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ آگے فرمایا اللہ ہمارے کانوں میں برکت پیدا فرما دے۔ کیا مانا؟ یہ غلط باتیں، یہ چگلیاں، یہ غیبتیں اثر انداز نہ ہو ہم پر، جنہوں نے ہمارے دلوں میں نفرتیں ڈال کر ہمیں ایک دوسرے سے دور کیا ہوا ہے۔ وہ ابصارنا، ہماری آنکھوں میں برکتیں ڈال دے، وہ قلوبنا، ہمارے دلوں میں برکت ڈال دے، وہ ازواجنا، ہماری بیویوں میں بھی برکت ڈال دے۔ بیویوں میں برکت کیا ہے؟ بیویوں میں اضافہ کر دے۔ وہ ازواج کسی بھی معنی میں سمجھ لیں، وہ ازواجنا، ہماری بیویوں میں برکت ڈال دے۔ یہ ویسے قرآن میں بیویوں میں برکت کا مطلب یہی ہے کہ بیوی اچھی ہو جائے، تابعدار، فرما بردار ہو جائے، لیکن قرآن میں لفظ جو زوج کی ازواج جمع اکثر جمع ہی استعمال ہوا ہے، یہ ایک اللہ رب العزت کا اسلوب ہے، اور دعا میں بھی پھر ازواج ہی ہوا۔ وذریاتنا، ہماری اولاد میں برکت پیدا فرما دے۔ وتب علینا، یہ بڑا پیارا جملہ ہے، اگرچہ یہ چھوٹی سی بات ہے۔ وتب علینا، اس کا مفہوم پتہ کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے اللہ ہم تو تجھ سے دور ہیں، ہم تو تیری طرف توجہ نہیں کر لے، لیکن تب علینا، تو خود ہی ہماری طرف توجہ کر لے۔ جس طرح سپریم کورٹ شو کاز نوٹس خود نوٹس لے لیتی ہے نا بعض معاملات کا، اس کے پاس کوئی کیس لے کر نہیں جاتا، کوئی جمع نہیں کرواتا اپلیکیشن، لیکن سپریم کورٹ دیکھتی ہے کہ یہ کام خود ہی نوٹس لے لے۔ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو خود ہی ہمارا نوٹس لے لے، تو خود ہی ہم پر رحم فرما، ہماری طرف توجہ کر لے۔ انک انت التواب الرحیم، یہ آگے جو دعا ہے یہ حدیث نہیں ہے اس بارے میں، لیکن علماء کرام نے اس کو مجرب دعا قرار دیا ہے۔ وہ والدین جو اپنے بچوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں ان کے لیے اس دعا کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام نے یہ تجویز دیتے ہیں کہ اس آیت کو اگر کوئی شخص کثرت سے پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھے، چلتے پھرتے پڑھے، اور پڑھ کر اللہ رب العزت سے ساتھ یہ دعا کرے کہ یا اللہ میں یہ نیک عمل کر رہا ہوں، میں یہ تیرا قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کی برکت سے تو میرے بچے کا یا میری بچی کا رشتہ جو ہے وہ کہیں اچھی جگہ کروا دے، تو یہ اگر انسان یہ عمل کرے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ میں وظیفے سے ایک اور بات بھی دیکھیں سمجھا ہوں کہ وظیفے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی آیت کو، ایک ہی بات کو دہرایا جاتا ہے بار بار، جیسا کہ ابھی ہم نے پچھلا یہ جو 100 دفعہ مرتبہ پڑھنے والا وظیفہ پڑھا کہ 100 مرتبہ جو ایک پڑھ لیتا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو آپ مختلف طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک روحانی فیلڈ میں اگر ہم اس کو جا کے سمجھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک حفاظتی دیوار بنتی ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو ایک دیوار بن گئی، دوسری دفعہ پڑھا دوسری دیوار، تیسری دیوار، چوتھی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ 100 مرتبہ جب آپ نے پڑھا نا تو وہ آپ کی دیوار مضبوط ہو رہی ہوتی ہے، دراصل وہ ایک شیلڈ، ایک آپ کے ارد گرد ایک شیلڈ بن رہی ہوتی، ایک مرتبہ دو، وہ دراصل وہ کثرت سے پڑھنا جو ہے وہ آپ کی اس شیلڈ کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے تاکہ شیطانی حملہ جو ہے اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے۔ ایک 4 انچ کی دیوار ہے، ایک 9 انچ کی دیوار ہے، ایک 13 انچ کی دیوار ہے، فرق ہے نا۔ اسی لیے جو کثرت سے پڑھتا ہے ذکر و اذکار، اس کا اتنا اس کی شیلڈ مضبوط ہوتی ہے اور شیطانی حملہ جو اس کے اوپر اثر انداز ہے۔ اور اسی طرح جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو کثرت سے جب آپ مانگتے ہیں تو آپ نے کبھی بچے کو دیکھا ہوگا، بچہ جب اپنے ماں باپ سے مانگتا ہے، ایک دفعہ کہتا ہے ماں باپ اگنور کرتے ہیں، دوسری دفعہ اگنور، پھر وہ اپنے کہنے میں تھوڑا سا رونا ڈال لیتا ہے، ماں باپ اس کو پھر چپ کرانے کو، پھر اگر پھر بھی نہیں مانتے پھر وہ نیچے لیٹ کر ٹانگیں مارنا شروع کر دیتا ہے، پھر آخر کار بچے کی بات ماں باپ کو ماننی پڑ جاتی ہے، ضد
اس کو پتا اس سے منوانی ہے، باپ ہے میرا، کہ باپ ہے نہیں بن گیا، ابا ابا کہتے سی بڑا سکھ پاندے سی، ابا کہلوایا بڑا دکھ پایا، لگے گا پتا باپ بننے کا، تو اس کو پتا تھا میرا باپ ہے نا، منوانی اسی سے ہے، تو اتنی ضد کرتا ہے کہ بلا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دعائیں ہیں ہم بار بار جو ہمیں سکھایا گیا نا بار بار، تو یہ دراصل ہمیں یہ بتایا گیا کہ اسی سے مانگنا ہے، کوئی اور ہے جو دے سکتا ہے، اسی سے لینا ہے، مانگی جاؤ، اسی سے مانگی جاؤ، اتنا مانگو وہ عطا کر دے. پھر آپ دیکھیں یہ، چلے وقت ہمارا قلیل ہے، آگے چلتے ہیں. یہ بھی بڑی پیاری دعا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرض سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کے معاشی معاملات میں آسانی پیدا فرما دے اس پرفتن اور مشکل دور میں. یہ دعا لمبی ہے، وقت قلیل ہے، آپ کو فوٹو کاپیز مل جائیں گی، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں. اللہم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوا. آپ ترجمے بھی ساتھ ہیں، آپ جب پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائے گی. میں اس کی فضیلت جو ہے وہ صرف آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. اللہ کے اس کے آخری جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، اقضی عنا الدین واغننا من الفقر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے، یہ دعا، یہ بھی صحیح مسلم کی انہوں نے لکھا نہیں حوالہ، لیکن یہ صحیح مسلم کی ہی یہ بھی دعا ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر بھی 2713 نمبر حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے، پڑھ لیتا سے مطلب پڑھتے رہنا چاہیے، جتنی دفعہ موقع ملے پڑھتے رہنا چاہیے، یا کم از کم نماز کے بعد ضرور پڑھنی چاہیے، یا کم از کم صبح شام ضرور پڑھنی چاہیے. اللہ رب العزت اس کے قرض کی بھی ادائیگی فرما دیتا ہے اور مزید اس کو غنی بھی فرما دیتا ہے. قرض بھی اتر جائے گا اس کا جو اللہ رب العزت. اور یہ بات ذہن نشین رکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، جو بندہ قرض دینے کی نیت سے قرض لیتا ہے، اللہ رب العزت قرض دینے میں اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کا قرض اتر جاتا ہے. جس کی نیت ہی نہ ہو کہ میں دینا نہیں ہے، جس کی نیت میں خلل ہو کہ کوئی بات نہیں، دیتا گیا نہ دیتا گیا کہنے کی کر لینا ٹھیک ہے، اس کی پھر اللہ کی طرف سے ہی مدد اس کی شامل حال نہیں ہوتی. قرض کی ادائیگی کے لیے یہ ایک کفارہ مجلس کی دعا بڑی اہم ہے. میں نے صرف یہ، ہم اکثر لوگ اس پر عمل بھی الحمدللہ کرتے ہیں، لیکن میں یاد دہانی کے لیے اس کو بھی نوٹ کر دیا ہے. اس کا ٹائٹل بڑا پیارا دیا گیا ہے، بد زبانی کے وبال سے بچنے کے لیے. بد زبانی کے وبال سے بچنے، کیونکہ عام طور پہ مجلسوں میں بیٹھے نا انسان سے کوئی ہو جاتی ہے اونچ نیچ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا پڑھ لے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے اس سے جو بھی کوئی غلط زبانی ہوئی ہے اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیں. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، ہم سے بڑی بڑی غلطیاں جو ہے وہ زبان کے معاملے میں ہو جاتی ہیں. کوئی بھی مشکل آ جائے، دل کو سکون دینے کے لیے، جب مشکل آتی ہے، پریشانی، غم، تکلیف آتی ہے نا، تو انسان کو ایک دفعہ تو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرے. جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت ہر طرح کی مشکل اس کی آسان فرما دیتے ہیں. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن ان شئت سہلا. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سلسلہ حدیث صحیحہ کی روایت ہے، لا الہ الا اللہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن بھاری ہو جائے گا. اس کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے. آگے فرمایا اگر یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک مضبوط حلقہ، ایک چٹان کی صورت اختیار کر لیں اور لا الہ الا اللہ جو ہے وہ اس مضبوط حلقے کو بھی پاش پاش کر دے گا. یہ دوسری مثال اس لیے دی گئی کہ کہتے ہیں نا عام طور پہ جب آپ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے بندش ہوئی ہے، بند کر دیا کسی نے تیرا راستہ، بندش ہوئی ہے.
میں سمجھتا ہوں یہ بندش کے لفظ کا توڑ یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی ٹھوس بھی کوئی چیز مقابلے میں ہونا، جتنے 7 آسمان اور 7 زمینیں ہوتی ہیں، اس پر اگر لا الہ الا اللہ پڑھا جائے تو وہ ٹھوس سے ٹھوس چیز بھی پاش پاش ہو جائے گی۔ اور فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ ہر وقت زبان پر رزق کے لیے، رزق میں فراوانی کے لیے ہر وقت زبان پر جاری رکھیں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں کثرت سے، اور سبحان اللہ و بحمدہ۔ جو شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، جس کی ابھی ہم نے فضیلت پڑھی رزق میں برکت کے لیے، اللہ رب العزت رزق میں تو برکت ہے ہی، ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اس دن کے سارے گناہ، ساری غلطیاں معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ جنت، جو شخص جنت کا حصول چاہتا ہے، یہ دعا جو ہے آخری پیج کے اوپر اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے، اگر شام سے پہلے پہلے اس کو موت آ جائے، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ شام کو پڑھ لے، صبح سے پہلے پہلے اگر اس کو موت آ جائے، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ میں کہتا ہوں اگر ہم ان وظائف پر عمل کریں تو نہ ہمیں اوپر کوئی جادو اثر کرے، نہ ہم پر کوئی شیطان اثر کرے، گناہ ہمارے صاف ہوتے جائیں، رزق میں ہمارے برکت، کتنی پرسکون زندگی ہماری ہو جائے، لیکن ہم کرتے کھ نہیں۔ آخر میں یہ ہے شوہر اور بیوی کی محبت کے لیے، اچھا میں کوئی ایسا نسخہ میرے پاس نہیں مل سکا مجھے جو عام طور پہ آتا ہے نا جی محبوب آپ کے قدموں میں، وہ کنواروں سے میری معذرت ہے، وہ صرف صبر ہی کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی نسخہ نہیں ملا مجھے کہ وہ محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے، تو وہ اپنے الفاظ میں اللہ سے دعا کر لیا کرے۔ تو شوہر اور بیوی کے لیے محبت کے لیے تو وہ ایک میں نے شروع میں ذکر کی تھی دعا اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بین، لیکن یہ ایک عمل ہے، یہ ایک بڑا پیارا عمل ہے، یہ ایک وظیفہ پڑھنے والا نہیں ہے، کرنے والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اکل احدکم فلا یمسح یدہ حتی یلعقها او یلعقها، اور اب جدید میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس میں شفا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی تم میں سے کھانا کھائے تو اس وقت تک اپنے ہاتھ نہ صاف کرے، نہ دھوئے، جب تک کہ وہ اپنی انگلیوں کو اپنے منہ سے صاف نہیں کر لیتا، جسے ہم عام زبان میں چاٹنا کہتے ہیں، اپنی انگلیوں کو چاٹ نہیں لیتا یا چٹوا نہیں لیتا، یا چاٹ نہیں لیتا یا چٹوا نہیں لیتا۔ تو یہ جو چٹوانے والا عمل ہے، محدثین نے اس کی وضاحت کی کہ چاٹنا تو چلو خود ہوا، تو چٹوانے کس سے ہیں؟ تو انہوں نے پھر وضاحت کی کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی سے چٹوائے اور بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر سے چٹوائے، اس سے ان کی باہمی محبت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے باہمی محبت میں اضافہ ہو جائے۔ تو ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے کام، یہ چھوٹے چھوٹے وظائف جو ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے، یہ ہماری زندگیوں میں برکت کا باعث ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا اور جو سنا اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔